بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ٹیچر سمینا OFLS FLM3 اسلام آباد اسکول کی جانب سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا آن لائن کلاسز میں پہلا سبق ہے اور ہمارے سبق کا عنوان ہے آداب معاشرت۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری اردو کی کتاب کا سبق ہے اور ہم آج دو سبق کی دہرائی اسباق کی دہرائی کریں گے۔ پہلا سبق ہے آداب معاشرت۔ آداب معاشرت جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ آداب معاشرت معاشرے میں رہنے کے آداب، اپنی سوسائٹی، اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کے آداب۔ ٹھیک ہے، طور طریقے کیا ہیں آپ کے، کس طرح سے آپ رہتے ہیں۔ اس سبق کا ہم خلاصہ بھی کر چکے ہیں پہلے ہی۔ آج ہم اس کی ایک تھوڑی سی جو دہرائی کریں گے اور اس میں ایک کام آپ کا ہوم ٹاسک ہے جو آپ نے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 77 پہ آنا ہے اور جہاں پہ ایک جملہ دیا گیا کہ صفائی اور پاکیزگی بھی معاشرتی آداب میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے لباس اور گھروں کے بارے گھر بار کے علاوہ اپنے گلی محلے، اسکول، دفتر، گاؤں اور شہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ آپ نے اس پورے پیراگراف کو پڑھنا ہے اور خاص طور پہ اس ایک جملے کو جس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کر دی ہے کہ صفائی اور پاکیزگی بھی معاشرتی آداب میں شامل ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں ایک پیراگراف لکھنا ہے جو 4 سے 5 لائنوں کا ہوگا کہ صفائی اور پاکیزگی بھی معاشرتی آداب میں کیسے شامل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح سے صفائی اور پاکیزگی معاشرتی آداب میں آتی ہے، کس طرح سے ہم اسے اپنے معاشرے میں لا سکتے ہیں یا کیسے یہ آداب اس کا معاشرے میں رہنے کا اصول ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد صفحہ پلٹیں اور سوال نمبر 4 پہ آ جائیں۔ اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پیرا، عمل پیرا ہونا، عمل پیرا، نظر انداز، راست بازی۔ ٹھیک ہے، یہ 6 لفظ ہیں، ان میں سے آپ نے 3 کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے 3 الفاظ کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، اس کو آپ نے ڈیٹ کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ اپنی کاپی پہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیں صفحہ نمبر 82 پہ اور یہ ہے سارے ادارے اپنے ہیں۔ یہاں پہ ادارے سے مطلب یہ ہے کہ جو ادارے جیسے ہمارے ملک میں مختلف ادارے کام کرتے ہیں، کوئی پولیس کا ادارہ ہے، ہمارے ایجوکیشن کا، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری قومی اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، وزیر اعظم کی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بہت سے ایسے ہیں جو ہماری فوج کا ادارہ ہے ایک طرح سے۔ ٹھیک ہے، تو عدلیہ ہے، عدالت۔ یہ سب پہلے ہم اس سبق کو پڑھ چکے ہیں، اب بس آپ نے اس کی ایک دفعہ پورے سبق کو پڑھنا ہے اور آپ نے پاکستان کے 5 اداروں کے نام لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 اداروں کے نام۔ صحیح ہے، آج کا ہمارا یہیں تک تھا سبق اور آپ نے اپنے ہوم ٹاسک دوبارہ میں بتا رہی ہوں کہ ایک تو آپ نے آداب معاشرت کا اس آخری پیراگراف کو لکھنا ہے اور خاص طور پہ اس کو کہ صفائی اور پاکیزگی معاشرتی آداب میں آتی ہے، کیسے آتی ہے، اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس پورے سبق کو سارے ادارے ہمارے اپنے ہیں کو پورا پڑھ کے اس میں سے 5 پاکستان کے اداروں کے نام لکھنے اور ساتھ یہ لکھنا ہے کہ ان کے کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے ہم اپنا خیال رکھیے گا، اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔